اس نو اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے اندر دنسا چھڑا سی، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس بند کرو ابراہیم علیہ السلام نے جلا دیو، اور تھوڑی جی آگ دے اندر نہیں بلکہ بہت بڑی آگ جلائی جائے، اور اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو ڈالیا جائے، تاکہ آپ اہل علاقہ دے لئی عزیزان من اج جڑی دوڑے نال گل کرنی ہے او کرنی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دے حوالہ دے نال، جس کے اندر تفصیلاً آپ دا ذکر کیتا جائے گا، یعنی آپ دی پیدائش تو لے کے جناب اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرن تک، یعنی مکمل اس واقعے نو اور ہر ایک پہلو نو بڑی ہی بریک بینی دے نال تواڈے سامنے بیان کیتا جائے گا۔ تے اپنے موضوع کی طرف جان تو پہلے چند ایک گلاں میں تواڈے نال بطور تمہید کرنا چاہنا، تاکہ جڑی میں تواڈے نال گل کرنی ہے تسی اس نو بڑے ہی آسانی دے نال سمجھ سکو۔ تے آؤ جاننے ہاں عزیزان من، یاد رکھو جناب ابراہیم علیہ السلام او نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، اور آپ دا قرآن کریم دے اندر متعدد بار ذکر اس گل تے دلالت کردا وے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو خالق کائنات نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں سے۔ آؤ آپ دے شجرہ نسب دے حوالہ نال گل کرنے ہاں۔ اصل گل تمہید دے اندر میں تانوں اے سمجھانی جڑی ہن میں کرن لگا، تے بڑے ہی توجہ دے نال اس گل نو سننا میں سمجھنا میں، اور اس نو اپنے دل دماغ دے اندر جگہ بھی دینی۔ عزیزان من، آپ دے والد دا نام سی طارق، اور او مسلمان سن۔ یہ کوئی عام تاریخ دیاں کتاباں دے اندر نہیں لکھیا، بلکہ جڑی اتھینٹک اور مسند کتاباں نے تاریخ تبری یا طبقات ابن سعد وغیرہ، اس کے اندر یہ مذکور ہے کہ آپ دے والد دا نام طارق اور مسلمان سن۔ بعض لوگ کہندے نے جی آپ دے جڑے والد سن نا او مسلمان نہیں سن بلکہ غیر مسلم سن، اور قرآن کریم دی اس آیت نو پڑھ کے دلیل بنا کے وہ کہندے نے اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہندے دیکھو یہ لفظ ابی آیا ہے، تے پتہ چلیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے والد سن اس کا نام آزر، آزر پڑھنا بھی اس جائز ہے، اور آزر دونوں قرات جڑے نا یہ جائز نے۔ عزیزان من، یاد رکھو جڑا لفظ ابی ہے نا عربی دے اندر ہمیشہ باپ دے لئی استعمال نہیں ہوندا، بعض اوقات اے چاچے دے لئی بھی لفظ استعمال ہو سکدا وے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جڑے فرمایا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور قرآن کریم کے اندر موجود سورۃ انعام 7ویں پارے دے اندر بھائیا اس مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چچا ہے جو کہ بت بناندا بھی سی اور بتاں نو ویچدا بھی سی۔ اس مراد جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد نہیں ہیں، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام علی بچپنے تھی سن تے آپ دے والد دا انتقال ہو گیا، پرورش کون کی تھی آپ دے چچا آزر نے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ۔ عزیزان من، ایک گل یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے زمین تے جتنے بھی اپنے انبیاء نو مبعوث فرمایا نا، ہر ایک نبی دے جڑے والدین سن نا وہ بھائیا صاحب ایمان سن۔ یہ پتہ چلیا جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد کی سن اور مسلمان سن۔ آؤ جاننے ہاں جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت باسعادت کس بدبخت لائن دے دور دے اندر ہوئی۔ آپ دی ولادت ہوئی اس بدبخت لائن مردود دے دور دے اندر جس کا نام سی نمرود، اور اپنے آپ نو خدا کہلواندا سی، اور ساری زمین تے وہ بندہ حکومت کردا سی۔ یاد رکھو 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہاں نے پوری روح زمین تے حکومت کیتی، جنہاں چو 2 مسلمان سن اور 2 کافر سن۔ مسلمان آئے تو جناب ذوالقرنین اور جناب سلیمان علیہ السلام، اور جڑے بدبخت سن کافر سن، پہلے دا نام سی
نمرود مردود اور دوسرا سی بخت نصر. اے دو او بادشاہ سن جنہ نے پوری روح زمین تے حکومت بھی کیتی اور اپنے آپ انہیں خدا کہلواندے سن. جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے اس نمرود دے دور دے اندر مبعوث فرمایا اور آپ نے اس کا ڈٹ کے سامنا کیتا. اس نے آپ تے ظلم کیتا، ستم سب کچھ آپ نے برداشت کر کے اس نے کیا ستم گاری درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. پتہ چلیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دا ڈٹ کے سامنا کیتا اور استقامت والا آپ نے عمل کیتا. سن قیامت تک آنے والے تمام لوگوں نے درس دے گے، اے تعلیم دے گیا دنیا والو، جو مرضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی گیلا شکوہ نہیں کرے. کائنات دے دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوی جناب ابراہیم علیہ السلام دی طرح دین تے استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان من جیڑی میں تہاڈے سامنے آیا کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماندا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے دنیا والو میں اپنے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ نے روح زمین تے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو مبعوث کیتا اور ہر نبی نو اللہ نے بڑیاں شانہ عطا کیتیاں. شانہ عطا کرن تو بعد اللہ خود بھی فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اے دنیا والو میں اپنے انبیاء نو بعض سے کی کیتا ہے فضیلت دیتی ہے. جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے لقب عطا کیتا صفی اللہ. جناب نوح نو اللہ نے لقب عطا کیتا نجی اللہ. جناب عیسیٰ نو اللہ نے لقب عطا کیتا روح اللہ. جناب ابراہیم نو لقب عطا کیتا خلیل اللہ. سبحان اللہ. اور جناب اسماعیل نو اللہ نے لقب عطا کیتا ذبیح اللہ. تواڈے تے میرے لاجپال نبی نو اللہ نے لقب عطا کیتا حبیب اللہ. کیا یار جانیے نا خلیل اللہ اور حبیب اللہ دے اندر فرق کی بھائیا. ایک گل یاد رکھو، خلیل اللہ ہونتا حبیب اللہ ہونتا انہاں نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے تابع رہ کے گزاری سی. خلیل اللہ اور حبیب اللہ دے اندر جڑے عاشق لوگ نے نا وہ فرق کردے نے. فرق این کردے نے، کہندے نے خلیل اللہ اس نو کہندے نے جڑا اللہ دی رضا چاہے، جڑا اللہ دی رضا چاہے، اور حبیب اللہ اس نو کہندے نے جن دی اللہ رضا چاہے. اس لیے تے میرے اللہ فرماندے نا سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دونوں عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عزیزان من پتہ چلیا اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیاں نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، سارے نبی اعلیٰ، لیکن تواڈے تے میرے لاجپال نبی سارے تو اعلیٰ. اس لیے تعالیٰ حضرت فرماندے نا سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی، عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہ بھائیا پتہ چلیا سارے نبی اعلیٰ، اللہ نے سارے نبیاں نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، لیکن جڑی شان اللہ نے دواڈے تے میرے نبی نو عطا کیتی او شان خالق کائنات نے کسی نبی نے بھی عطا نہ کی. آؤ نا یار جانیے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو قبل اس دھرتی تے کی حالات سن، لوگ کس کی پوجا کردے سن. ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے نمرود اپنے آپ نو سجدہ کرواندا سی، اپنے آپ نو خدا کہلواندا سی. لوگ ساریاں دی چاند دی سورج دی پوجا کردے سن، یعنی کہ لوگ گمراہیاں دے اندر ڈبے پے سن. اس ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے مبعوث کیتا اور آپ نو مبعوث کیتا نمرود بدبخت دے دور دے اندر. آپ دی ولادت تو پہلے نمرود نے خواب تکیا. خواب دے اندر اس نے یہ ویکھیا کہ ایک ستارہ وے جو کہ طلوع ہویا وے، اس کی روشنی دے نال جیڑی میری سلطنت تے نا، یعنی کہہ لو کہ اس نے ویکھیا کہ جیڑی میری بادشاہ تے نا وہ ساری ختم ہو گئی. وہ جڑا ستارہ طلوع ہویا نا بس اس دا ہی راج ہے، میں تا بالکل میرے تے زوال آ گیا.
جڑے ویلے اس نے خواب کا کہنا عزیز رحمان اسی طرح فرعون نے بھی خواب ویکھیا سی، فرعون نے ویکھیا سی بھی، وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہندا سی، اور نمرود نے بھی خواب نو تکیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے نمرود نے نجومیہ کو پوچھیا، یعنی جڑے سارا پرست سن، چاند پرست، سورج پرست، انہاں کو پوچھیا یار ذرا اے من دسو جو میں ویکھیا اے کی ہے، اے کی ہے؟ اس نے کہا جی یہ بڑی خطرناک اس کی تعبیر ہے۔ اس نے کہا بدبختو دسو تو صحیح تعبیر ہے کی؟ انہوں نے کہا جی تعبیر ہے کہ تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا، اور اس بچے دے پیدا ہون دی وجہ دے نال جڑی تیری سلطنت ہے نا، جڑی تیری بادشاہت ہے نا، وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اگر تو چاہنا ہے کہ میری سلطنت قائم و دائم رہے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ اس بچے نو تو پیدا نہیں ہون دینا، اگر پیدا ہوئے تو اس نو تو فوراً مروا دینا۔ اس نے کیا گل ہی کوئی اپنے آپ نو خدا کہلواندا سی، اس کے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے اعلان کروا دیتا اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کیا جس سے ہی بچہ پیدا ہوئے اس نو فوراً مار دیتا جاوے، اور اس نے اس تے بڑی سختی دے نال عمل کروایا، اور جڑے اس سے لوگ سن، بشندے سن، جڑے اس سے سپاہی سن، انہاں نے عمل بھی کیتا، انہاں نے بچیاں نو ماریا بھی۔ ایتھے ایک گل ہے ذرا اس توجہ نہ سنیا جے کہ نمرود نو خواب کس نے وکھایا؟ آئے ہائے، خواب کس نے وکھایا؟ اللہ نے وکھایا نا۔ کیوں وکھایا؟ وجہ ظاہری گل ہے نا، اللہ تبارک و تعالی دے ہر کام دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے۔ اللہ نے نمرود نو خواب کیوں وکھایا؟ اس کی وجہ کی ہے بھائی؟ اس کی وجہ اے ہو سکتی ہے، اس کی وجہ اے ہو سکتی ہے کیونکہ جو نمرود سی نا اپنے آپ نو خدا کہلواندا سی، سجدے کرواندہ سی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہوگا نا کہ تین میں بڑی ڈھیل دے دیتی ہے، انہاں سا تینوں لگام ڈالنی ہے، ان تینوں سا لگام ڈالنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواب اس نو اس لئی دکھایا کہ اسی اپنا پیارا گلن لگے ہاں، تیری جڑی سلطنت نے تباہ ہون لگی ہے، تیری بادشاہت تباہ ہون لگی ہے، بالکل تو جس و نبود ہون لگا میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس نو خواب دکھایا کہ بعد چینا کی من تا پتہ ہی کوئی نہیں سی، من تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، اگر میں پتہ ہوندا تو میں ضرور ڈک لیندا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نو اور اس سے حواریاں نو چیلنج کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے پیارے نو زمین تے کلن لگا وا، تو اپنے آپ نو خدا کہلوانا ہے، تو کہنا میں بڑا وڈا وا، میرے حکم تو بغیر پتا بھی نہیں ہلدا نا، یہ تیرا نظریہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ساڈا پیارا دنیا تے آن لگا ہے، تو ایڈا ہی خدا ہے نا، میرے پیارے نو ڈک کے وکھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نمرود نو خواب دکھایا کہ اگر تو ایڈا ہی خدا میں ابراہیم علیہ السلام دی ولادت نو روک کے وکھا، جو کہ روک سکیا نہ۔ پتا چلے آج جڈا مرضی کوئی وقت دا نمرود بھی ہوئے نا، تو اللہ تبارک و تعالی دے اگے عاجز ہے۔ لہذا بھائی اگر سر جھکانا ہے تو اللہ دے اگے سر جھکانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے اگے سر جھکایا جائے، اور جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالی دے سامنے سر جھکا تو کتراندے نے نا، وہ کہندے نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جڑا نمرود سی نا، اس نے اپنے لوگاں نو کہہ دیتا سی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت نو اساں ڈکنا ہے، یعنی کہ اس علاقہ دے اندر کوئی بچہ پیدا نہ ہوئے، جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے اس نو فوراً مار دیتا جاوے۔ اور اس سے عملی بڑے اچھے طریقے نال او بدبخت کر رہا سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا وقت بالکل قریب آیا نا، اور یاد رکھو کہ عام عورتاں نو ویکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دی عمر کچھ چھوٹی سی، اور اللہ تبارک و تعالی طرف حکم ہی انج سی کہ آپ دی والدہ نو دیکھ کے کوئی بندہ محسوس ہی نہیں کردا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ حاملہ بھی ہے یا کوئی نہ۔ سبحان اللہ۔ جڑے ویلے ولادت دا وقت بالکل قریب آیا نا کہ آپ دی والدہ جنگل وال چلیاں گئیاں،
اس غار دے اندر یا اس تہ خانے دے اندر جو جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد طارق نے بنا رکھیا سی، اور اس کا پتہ صرف جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نو سی یا آپ دے والد نو سی، جڑے ویلے آپ دی والدہ اس تہ خانے دے اندر یا اس غار دے اندر چلیاں گئیاں نا تے اوتھے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے ولادت ہو گئی نا تے آپ دی والدہ اپنے بچے کو ٹھہریاں تھوڑی دیر دے لئی، پھر سوچیا کہ اے نہ ہوئے کہ کوئی نمرود دا باشندہ اس نے من ویکھ لیا ہوئے تے میرا پیچھا کر دے ہوئے اس غار تک نہ آ جاوے، اس تہ خانے چ نہ آ جائے، لہذا بہتر عمل ہے کہ مینوں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ کے جانا چاہیے اور اپنے بیٹے نو ایتھے ہی چھوڑ کے جانا چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ آپ نو چھوڑ کے واپس آ گئیاں، اور وقتاً فوقتاً جڑے ویلے کوئی ٹائم ملدا سی آپ چھپ چھپا کے آگیاں سن اپنے بیٹے دا پتہ لین دے لئی۔ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام دے والدہ آندیاں سن نا ابراہیم علیہ السلام دے کول تے دیکھ دیا سن کہ میرا بیٹا جڑا نا اپنے انگوٹھے نو اپنے منہ دے اندر ڈال رکھیا ہے، تے جڑی مسند کتاباں نے اس کے اندر یہ لکھیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا جڑا رزق سی نا اللہ کریم انگوٹھے دے ذریعے اپڑاندا سی۔ ایک میں گل کرنا چاہنا یار، جیڑا رب ابراہیم علیہ السلام نو مبوس فرما سکتا ہے نمرود ایڈے سخت پیرے دے باوجود، اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام نو بچا سکتا، اور مین گالے وے اور سب تو زیادہ قابل توجہ گالے وے عزیزان مان، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام دا رزق انہاں دے انگوٹھے دے ذریعے انہاں تک اپڑایا۔ پتہ چل گیا اللہ تبارک و تعالی جس نو زندہ رکھنا چاہے، جس نو رزق اپڑانا چاہے، میرا مالک اس بندے نو رزق اپڑا سکتا ہے، رزق پہنچا سکتا ہے۔ اور ساڈے لئے درس کی ہے، ساڈے لئے تعلیم کی ہے، ساڈے لئے حکم ہے وے بھائیا کہ جننے مرضی مشکل حالات بن جان بھائیا چوری نہیں کرنی، سود والا معاملہ نہیں کرنا بھائیا۔ جڑا ابراہیم علیہ السلام نو بغیر ہاتھ ہلایا رزق دے سکتا ہے نا بھائیا، او رب ساڈی محنت کرن دے نال اللہ تبارک و تعالی سن رزق دے سکتا ہے، لہذا ہمت نہیں ہارنی، جتنا مرضی مشکل حالات بن جان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دے دربار دے اندر آنا اور اللہ تبارک و تعالی کو مدد منگنی ہے، اور یقین جانو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں دیاں دعاواں سندا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماندا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ دیکھو یار کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو انگوٹھے کے ذریعے رزق پہنچایا، تے پتہ چلیا اللہ تبارک و تعالی جس نو چاہے جویں چاہے رزق کپڑا سکتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام دے متعلق جو نمرود نے خواب کا کیا سی، اور جو تاریخ سی، جو وار سی، جو مہینہ سی، جڑے پھر انہاں دیکھا نا او تے گزر گیا ہے، لہذا نمرود جڑے باشندے سن نا وہ لاپرواہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہن سان کسی گل دی ٹینشن کوئی نہیں ہے، لہذا اسی ہن فارغ ہاں، لہذا ان کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اس ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نو لیا اور گھر آ گئیاں۔ جڑے ویلے گھر آئیاں کہ اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دیکھو، جڑے گھر والے لوگ سن نا آپ دا چچا کیونکہ او بہت ویچدا بھی سی، بہت بڑھاندا بھی سی، بہت بڑا کافر سی، مشرک سی، لیکن اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دیکھو، جننے لوگ سن نا کسی نے بھی یہ سوال نہ کیتا کہ ابراہیم آئے کہ دنیا کون نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے ذہن اندر ایک گل ڈال دیتی کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن تو دوڑے نال ہی نے۔ تو دیکھو یار ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نمرود تو محفوظ رکھیا، اور ساڈے لیے اس گل دے اندر تعلیم ہے، سبق حکم ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے۔
بالخصوص اج کل جڑے اسی ڈرنے تویز والے کولوں کہ کالا جادو کر دے گا، نیلا جادو کر دے گا، فلاں کر دے گا، کاروبار ساڈا بند دے گا، اولاد نو مار دے گا۔ او بھائیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تے بھروسہ رکھ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے اللہ تے بھروسہ رکھیا، اور جڑا بندہ اللہ تے بھروسہ رکھدا ہے نا انہاں سارے لوگاں نو میرا رب کافی ہے۔ لہذا اللہ تے اپنا بھروسہ کامل ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جڑے لوگ اللہ تے بھروسہ رکھدے نے نا اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں نو کسی بھی میدان دے اندر بھائیا ناکام نہیں ہون دیندا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس واقعے تو ساڈے لیے ایک بالکل واضح طور تے سبق سامنے آ گیا کہ تویز والیاں کولوں اے جڑے پھوکے مار دے انہاں کول نہیں ڈرنا، تے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ڈرنا ہے تے بھائیا بس رب کو ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اپنے گھر آئے نا، کیونکہ پہلے آپ تہ خانے سن، پہلے آپ ایک غار دے اندر سن، آپ نے دیکھا کہ لوگ سورج دی پوجا کردے نے، چاند دی پوجا کردے نے، ساریاں دی پوجا کردے نے۔ جڑے ویلے آپ نے ان ساریاں نو دیکھا تے دیکھ کے آپ نے کی کیا، اللہ تبارک و تعالی نے 7واں پارہ سورۃ انعام دے اندر اس دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندا جڑے ویلے میرے خلیل نے، میرے پیارے نے، میرے لاڈلے نے جڑے ویلے ساریاں نو دیکھیا تے دیکھ کے کی کیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے ساریاں نو تکیا نا، تک کہ آپ نے کیا قال ھذا ربی، لگدا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ فلما افر قال لا احب الافلین، جڑے ویلے سارے غائب ہو گئے نا، آپ نے کیا کہ جڑا غائب ہو جائے اور جڑا ٹر جائے اور جن تے زوال آ جائے وہ خدا کیویں ہو سکدا ہے۔ بعد وچ آپ نے چاند نو ویکھیا اور ویکھ کے کی کیا، اللہ فرماندا ہے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا جڑے سارے سن وہ تو غائب ہون نا، چاند آیا لگدا وے کہ ایک یہ میرا خدا ہے۔ جڑے ویلے وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ جس سے زوال آ جائے، جڑا غائب ہو جائے وہ خدا کیویں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے سورج نو ویکھیا اور ویکھ کے کی کہ اللہ فرماندا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا اکبر، یہ کیڈا بڑا ہے، لگدا ہے کہ اے میرا خدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جڑے ویلے سورج بھی غائب ہو گیا تے آپ نے فرمایا او میری قوم والو، او جڑا غائب ہو جائے او خدا نہیں ہوندا، جن تے زوال آ جاوے او خدا نہیں ہوندا۔ لہذا خدا ہوئے جس نے ساریاں نو، چاند نو، سورج نو، مینو دوانو پوری اس روح زمین نو جس نے تخلیق کیتا نا دنیا والو، اصل دے اندر او خدا وے۔ اے سن جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ بتاں نو توڑن دے لئی آئے سن، بت پرستی کرن دے لئی نہیں سن آئے، اور نہ ہی بتاں نو پرموٹ کرن دے لئی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جڑے لوگ نے نا آپ دے ارد گرد جڑے لوگ رہندے نے او کچھ نمرود نو خدا منتے نے، ساریاں دی، سورج دی یہ پوجا کردے نے۔ آپ نے دیکھا اور دیکھن دے نال آپ نے یہ بھی تکیا کہ جڑے میرے گھر دے رہن والے لوگ نے نا، بالخصوص جڑا چچا آزور ہے وہ بھی بتاں دی پوجا کردا اور بت ویچدا بھی ہے۔ ایک دیہڑے نا جڑا آپ دا چچا سی نا، اس نے کیا اے میرے بھتیجے میں ہن بڈھا ہو گیا ہاں، تسی انج کیتا کرو کہ بت لے جا کرو بازار وچ اور انہاں نو بیچ کے آیا کرو۔ آپ دا جڑا چاچا سی نا آزر یا آزر دونوں طرح اس میں پڑھنا جائز ہے، اس نے کیا کہ انج کر اے جڑے نا بت نے نا دو لے جاؤ اور بازار دے انہاں نو بیچ کے آؤ۔ اس نے دو چھوٹے چھوٹے بت آپ نو دتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے اپنے گھروں نکلے، آپ نے دونوں رسی ڈالی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے تھی رسی ڈالی اور گلیاں دے اندر گھسیٹنا شروع کر دیتا، جتھے نالیاں آندی سی نا آپ ہوتے اس ڈبوندے سن اور ڈبو کے کہندے سن پانی پی، کیوں نے پانی پیندا تو، تین خدا مندے نے، تینوں اے خدا مندے نے، پانی تے پی کے بکھا۔
جناب ابراہیم علیہ السلام مذاق اڑان دے لئی اس بت دے نال اے معاملہ کردے رہے۔ شام نو جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے نا تے خالی ہاتھ، یعنی کہ وہ بتاں نو آپ نے ویچیا بوچیا کوئی نہ، تے جڑا چچا سی نا آزر، اس نے کیا بھتیجے تو اے واپس لے آتے ہی اس نے کیا دیتا، ہاں میں جاننا وا، کیونکہ تو چلے نویں دھن پتہ کو نہیں ہے کہ سامان نو سیل کیویں کریدا، سامان نو بیچیدا کیویں نے، کیونکہ ساڈے بابل علاقہ دے اندر جڑے لوگ رہندے نے نا اونی دیر تک شے نہیں خریدے جنی دیر تک کسی بھی چیز دی تعریف نہ کیتی جائے۔ تانوں ایسا خود ہی پتہ چل جائے گا کہ چیزاں نو کس طرح سیل کریدا۔ جڑے ویلے آزر نے گل کیتی نا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا تو کام کرنا ہے یہ کیڑا گھٹیا کام ہے، تو اس کام نو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالی نو مننا شروع کر دے۔ اور اس گل نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن دے اندر ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ نے کیا اپنے چچا آزر نو کہ تو بتاں دی پوجا کرنا ہے، بے شک تو ہی اور تیری ساری قوم کھلی گمراہی دے اندر ہے۔ اگر کامیابی چاہندے ہو تو بتاں نو چھوڑو، اس نو منو جس نے دوانو تے من کی کتابے تخلیق کیتا وے۔ عجیب لوگ ہو تسی، ہتھاں نال بناندے ہو اور خود پھر اس نو کہندے ہو کہ ساڈا خدا وے۔ لہذا تسی کیڑے کم عقل ہو۔ جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے گل کیتی نا تے آپ دا چچا کیونکہ بہت بڑا مشرک سی، شرک کرنے والا، اشرک یشرک اشراکا فہو مشرکن، شرک کرنے والا فاعل کا صیغہ نا باب فعال تمہیں مشرکن، یعنی کہ شرک کرنے والا۔ اور جڑا آپ دا چچا سی نا آزر، اس نے کیا ہے کام تو بڑا خراب ہے، ہن وقت ہے ابراہیم علیہ السلام نو میں سدھار۔ اس نے کیا اگر میں کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے مننا کوئی نہیں، کیوں نہ میں نمرود کو لے جاواں ابراہیم علیہ السلام نو اور او خود سمجھاوے۔ اور جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام دربار دیکھن گے، لوگاں نو دیکھن گے کس طرح لوگ اس نو سجدہ کر رہے ہیں، تے یقیناً ابراہیم علیہ السلام ساڈے دین تے آ جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے اس نے سوچیا تے ابراہیم علیہ السلام نو نال لیا، جڑے ویلے نمرود دے دربار دے کول پہنچے نا تے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک تخت اتے کوئی بیٹھا ہویا ہے اور اس میں کچھ لوگ پکھیاں جل رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے آزر نو کیا ذرا یہ دسا جڑا اچا ہو کے بیٹھا ہے تخت اتے اے کون ہے؟ تے آپ دے چچا نے کیا اے تے ساڈا خدا نمرود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے نال پکھے جل رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، اے کون نے؟ تے اس آزر نے کیا آپ دے چچا نے کیا کہ اے جڑے نے نا نمرود دے ملازمین نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کمال دی گل کی تھی۔ آپ نے کیا کہ دیکھو نا یہ خدا اپنے آپ نو کہندا ہے، یہ سجدے کرواندہ ہے کوڑا کیڈا وے، کیڈا بد صورت ہے، اور جڑے پکھیاں جل رہے ہیں، جڑے ہوا دے رہے ہیں، یہ کیڈے سونے نے، اے کیڈے سونے نے۔ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام دی گل سنی نا تو اس نے ذہن دے اندر سوچا کہ اگر میں ابراہیم علیہ السلام نو نمرود کو لے گیا نا تے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انج دی اور کوئی گل کر دین تے نمرود ابراہیم علیہ السلام نو یعنی میرے بھتیجے نو کوئی نقصان نہ پہنچاوے، نقصان نہ اپڑاوے۔ اس طرح اچھی گل یہ کہ میں ابراہیم علیہ السلام نو واپس لے جاؤں۔ عزیزان من، اے ہوندے نے اللہ والے لوگ کہ جو مرضی ہو جائے، جو حق ہوندا ہے نا اس نو ہر جگہ تے واضح اور علل اعلان بیان کر دینے۔ اور وہ منافق لوگ ہوندے نے جڑے زبان تو کچھ اور ہوندے نے، اندروں کچھ اور ہوندے نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دی طرح جڑے صاحب ایمان لوگ ہوندے نے وہ ہما وقت بھی کو جا ہوندے نے، یعنی کہ جو انہاں دے دل دے اندر ہوندا ہے نا وہی زبان تو جاری ہوندا ہے۔ اس لیے اسی لوگاں نو کہندے رہنے ہاں تو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ ساڈے لوگ کہندے نے جتھے آسانی ہوے اس نو پکڑ لیندے نے، اور جتھے کوئی مشکل حالات بن جان اس نو کی کردے نے ترک کر دیندے نے۔ میٹھا میٹھا ہف ہف تے کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ مشکل حالات کی بننے نے۔ ساڈے لوگ تا فجر دی نماز نہیں پڑھدے، فجر چھوڑ زور اثر
مغرب عشاء بھی نمازاں نہیں پڑھتے. اللہ دے بندے اگر تسی اپنے آپ مسلمان کہلواندے ہو تو اپنے آپ مسلمانہ نے جو اگر اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قوانین بنائے نے بھائیا اس سے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. لوگ کہتے ہیں جی اگے جا کے دیکھ لواں دے بھائی تو کی دیکھیں گا. اشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. لہذا پتہ چلیا اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے کہ بھائی طریقہ کارے وے کہ بالکل خالص ایمان والا ہو جاوے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح مومن ہو جائے. کیویں دا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جڑے ویلے بندہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نو مان لوے گا نا, یقین جانو وہ بندہ دنیا دے اندر قبر دے اندر اور حشر دے دیاڑے کامیاب ہو جاسی. یعنی من اے سن جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے لوگاں نو روکنا شروع کر دیتا کہ اگر عبادت کرنی جے تے اللہ دی کرو, انہاں بتاں دی عبادت کرنا چھوڑ دو. جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام اس چیز نو کہندے سن نا, لوگاں نو حق دی طرف بلاندے سن تے او کہندے سن کہ ساڈے جڑے آباؤ اجداد سن نا وہ اسے تے عمل کردے سن, بتاں دی پوجا کردے سن. لہذا اساں اپنے آباؤ اجداد دے طریقے نو نہیں چھڑنا. جڑے ویلے کفارے کہندے سن نا, قرآن دے اندر ملدا ہے اللہ فرماندا ہے تواڈے آباؤ اجداد بھی بے وقوف سن, تسی بھی بے وقوف ہو. لہذا ہن بھی تواڈے کول وقت ہے, این کرو بتاں نو چھوڑو, خدا نو مننا شروع کر دو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو دعوت حق دیتی, لیکن اس سے باوجود انہاں نے انکار کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دیہڑے نا آپ کھڑے سن کس جگہ تے آپ دے کول کچھ لوگ آئے اور انہاں نے آ کے کیا کہ ساڑھے اس علاقے دے اندر ایک میلہ لگدا ہے تے سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں تے آؤ چلیے. جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نو انہاں نے میلے دی دعوت دیتی نا, ابراہیم علیہ السلام نے ٹھکرا دیتی. تے بھائیا پتہ چلیا اسلام دے اندر میلیاں دا کوئی تصور نہیں ہے. میلے لگدے آئے نے لیکن جڑے اللہ والے لوگ ہوندے سن او میلیاں وچ نہیں سی جاندے. لہذا بھائی اے جڑا میلے لگانا روتے بے شرمی دے بازار گرم کرنا بھائیا اے مسلماناں نو شیوا نہیں دیندا. مسلمان جڑے لوگ ہوندے نے نا او اللہ اور اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب دے قوانین تے عمل کردے نے. اور جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نے ابراہیم علیہ السلام دی طرح میلیاں تے نہیں جاندے. جڑے ویلے اس نے میلے دا آپ نو کیا تے آپ نے پتہ کی کہ آپ نے فرمایا فقال انی سقیم, میں تو بیمار ہوں. سقیم کہندے نے تعاون زدہ بیماری اندر جڑا مبتلا ہوئے اس نو سقیم کہندے نے, یا مطلقاً کسی بھی بیماری نو سقیم کہندے نے. جڑے ویلے آپ نے کیا نا تے جڑے وہ لوگ آپ دے کول کھڑے سن نا آپ دا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, دوڑ گئے. ایک میں گل کرنا چاہنا کہ کسی دے ذہن دے اندر ایک گل نہیں آنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولیا. او بھائیا جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نے نا, اللہ والے لوگ ہوندے نے نا, اللہ تبارک و تعالی انہاں نو آنے والے وقت دی خبر دے دیندا ہے. ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہوے گا کہ میں آنے والے وقت وچ بیمار ہون والا ہاں, اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہاں. جڑے ویلے چلے گئے نا تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہن تہاڈی خیر کوئی نہیں, جاؤ تسی وتلا الی عقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جزازا الا کبیر اللہم لعلہم علم یرجعون. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی جاؤ, میں تہاڈے بتاں نو ویکھ لاگا. سبحان اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا اور آپ اوتے چلے گیا جتھے سارے بت پے سن, بت خانے دے اندر چلے گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کبیر آپ گئے اور آپ نے وہ جڑے بت سن نا انہاں دے سامنے کھانے پے سن, آپ نے کھانا تھوڑا اور نیڑے چا کیتا, قریب کیتا, نزدیک کیتا. آپ نے کہا اس نو کھا.
بطور استہزاء آپ نے کہا کھائے نو کھاندے کیوں نو کھا کے تو بکھاؤ مجھے پتہ لگے تواڈے اندر کچھ ہے تسی کو جو ہے بھی یا کوئی نہ آپ نے پہلے ہی پتا سی کہ جڑے بوتنے نا یہ نفع نقصان دے مالک نہیں ہیں آپ نے بطور استہزاء انہوں نے کہا کہ کھانے نو کی کرو تسی کھاؤ جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جڑے والے مذاق کیتا مذاق کرنے تو بعد جڑے چھوٹے بت سن آپ نے توڑ دیتے اور کلہاڑا جناب ابراہیم علیہ السلام نے وڈے بت دے موڈے تے رکھ دیا آپ کر کے معاملہ واپس آ گئے جڑے ویلے میلہ ختم ہویا اور سارے لوگ آئے انہاں کو رسم سی کہ میلے تو جس نمانا سے سیدھا آ کے حاضری اپنے بت خانے دے اندر دینی ہے اللہ اکبر کبیرہ بدبخت لوگ جڑے ویلے وہ آئے نا انہوں نے دیکھا بت سارے ٹوٹے پے نے وہ بڑے غصے چ آ گئے انہوں نے کہا کہ کون کیتا ہے جڑے بندے بھی کیتا سی اس نوں چھڈاں گے نہیں گل چلدی چلدی گل اتھ تک کپڑ آئی کہ ایک بندہ اٹھیا اور اس نے کہا کہ میں ایک شخص نو جاننا وا جس کا نام ابراہیم ہے وہ سارے بتاں دے بڑے خلاف ہے لگدا ہے کہ انہوں نے سارے بت نو توڑیا ہے انہوں نے کہا چلو انہوں نے بلا کے لاؤ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نو انہوں نے بلایا نا تو انہوں نے پوچھیا ہاں جی یہ تساں معاملہ کیتا کیوں گلا نبی سن جھوٹ تے بول نہیں سکدے آپ نے کہا کہ جڑا وڈا اون دے کول پوچھو جڑے ویلے آپ نے گل کیتی نا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی سن اور آپ بہت بڑے حکیم سن آپ نے حکیمانہ جملہ بولیا لیکن انہوں نے سمجھ نہ آئی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جڑا سب تو بڑا ہے سب تو بڑا کون ہے میرا رب ہے اللہ ہے آپ نے ادھر اشارہ کیتا انہاں سمجھا کہ سارے بتاں دا طرف اشارہ کر رہے ہیں جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکیمانہ جملہ بولیا نا تو وہ جڑے لوگ سن تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بت کی طرف اشارہ کیتا یہ تو بولتا چل دے کوئی نہیں ہے کہ اس نے سانو کی دسنا ہے کہ کی ہویا تو کی نہیں ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگے کہ تسی سارے نال مذاق کردے ہو تسی بتاں کی طرف اشارہ کردے پئے ہو جڑے نہ کوئی نفع دیندے نہ کوئی نقصان نہ بول سکدے نے تسی کیویں گل کر سکدے ہو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون اوے اف تواڈے تے تسی عقل شکل ذرہ بھی نہیں رکھ دے اور تسی اس نو خدا مندے ہو کہ نہ نفع دے سکدا ہے نہ نقصان دے سکدا ہے اور جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکدے انہاں تہاڈی حفاظت کی کرنی ہے جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے گل کیتی نا کہ انہوں نے ذرا کو سوچیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ یہ لوگ سن جنہ دے دلاں تے اللہ تبارک و تعالی نے مور ڈال چھڑی سی او حق نو ویکھدے تے سن لیکن سمجھ دے نہیں سی انہاں جڑی بدبختی سی او انہاں تے غالب آئی اور انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے ساڑھے پھر بھی خدا نے نفع دین یا نہ دین اے بولن یا نہ بولن لیکن تساں ساڑھے بتاں نو توڑیا اساں تانوں ضرور اس چیز سزا دینی ہے جڑے ویلے انہاں گل کیتی تے انہاں نے کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے دربار دے اندر پیش کر دتا اللہ اکبر کبیرہ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار وچ آئے نا تے اس دربار دے اندر جو کچھ بھی ہویا وہ تواڈے تے میرے کریم رب نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا اللہ فرماندا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار وچ آئے نا کہ آپ نے کیا اس خدا نمان جس نے تن بادشاہت عطا کی تھی اور اس خدا نمان جا زندہ بھی کردہ ماردہ بھی اس نے کہا یہ ایڈا اوکا کیڑا کام ہے میں بھی زندہ کر لینا وا میں بھی مار لینا وا آپ نے فرق کر کے بکھا اس نے کہا کہ آپ نے جنہوں نے بشندے سن سپاہی سن اس نمرود لانتی بدبخت اس نے اپنے لوگوں نے کہا کہ جاؤ قید خانے دے اندر جس بندے نو سزائے موت ہونے والی ان بھی لے کے آؤ اور جڑا با عزت ریا ہونے والا ہے نا اس بندے نے بھی لے کے آؤ جڑے ویلے دو بندے نمرود دے دربار دے اندر لے کے آئے نا نمرود دے کہن تے جس ٹائم آئے تے نمرود نے کیتا جس بندے نو پھانسی ہونے والی سی نا اس نو آزاد کر دیتا تے جڑا بندہ آزاد ہونے والا سی اس نے اس نو پھانسی دے دیتی اور کیا دیکھو جی میں زندہ بھی کر سکنا وا تے میں مار بھی سکنا وا تے ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے تکیا نا آپ نے فرمایا کہ تو جڑا بدبخت ہے نا اس تو زیادہ تو کم عقل ہے
میں تے گل ہی نہیں کیتی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو زندہ بھی کرنا ہے تو مارنا بھی ہے، چل پھر تو اپنے آپ کو خدا کہنا نا، تے پھر آخری گالی ادھر آ، اے چیلنج میرا تو ایکسپٹ کر کے دکھا اور اس سے عمل بھی کر کے دکھا۔ سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس رب نو مندا وا جڑا مشرق تو سورج نو نکالدا ہے۔ اگر تو اپنے آپ نو بڑا خدا سمجھنا نا، تو کہنا کہ میرے حکم تو بغیر پتا بھی نہیں ہلدا، چل تو مغرب وال سورج نو نکال اور مشرق وال ڈبو کے دکھا۔ جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے گل کی، اللہ فرماندا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، او جڑا کافر سی لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا میں کیویں کر سکدا، جڑے ویلے وہ لاجواب ہو گیا، اور جڑے ویلے کو بندہ لاجواب ہو جائے نا، بندے کول کوئی جواب نہ بن پوے تو اس ویلے لوگ لڑن دی طرف آندے نے۔ جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا تے او جڑا بادشاہ سی بدبخت نمرود، اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ لو، اس نو اساں ضرور ہن سزا دینی ہے، انہاں نے ساڈے بتاں نو توڑیا، بتاں دی بھی توہین کیتی، اور میرے دربار دے اندر آ کے ابراہیم علیہ السلام نے توہین کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں بدبختاں نے پکڑ لیا نا، تے بادشاہ نے کیا جڑا نمرود اپنے آپ نو بڑا خدا کہلواندا سی، تے ابراہیم علیہ السلام تو ڈر گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا۔ جڑے ویلے لاجواب ہو گیا تے اس نے اپنے وزراء نو کہا کہ یار کوئی پلان دسو کس طریقے دے نال ابراہیم علیہ السلام نو اللہ اکبر شہید کیتا جائے، انہاں نو سزا دیتی جائے۔ تے نا اس میٹنگ دے اندر ایک دیہات دا رہن والا بندہ بیٹھا سی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے کول ایک بڑی خطرناک قسم دی تجویز ہے۔ اس بدبخت نے کیا سی کہ انج کرو ابراہیم علیہ السلام نے جلا دیو، اور تھوڑی جی آگ دے اندر نہیں بلکہ بہت بڑی آگ جلائی جائے، اور اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو ڈالیا جائے، تاکہ آپ اہل علاقہ دے لئی عبرت دا نشان بن جان، اور لوگوں نے پتہ چل جائے کہ نمرود دے خلاف سر نہیں اٹھانا۔ اگر کوئی سر اٹھاوے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح نعوذ باللہ من ذالک سر نو کچل دیتا جائے گا۔ جڑے ویلے اس بادشاہ نے گل سنی نا، اس نے کہا ہے تو دیہات والا ہے تا پینڈو، لیکن تو بدبختہ گل بڑی کیتی ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں اندر ملتا ہے وہ جڑا بندہ سی نا، اس نو اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے اندر دنسا چھڑا سی، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے نو اس سزا دے لئی منتخب فرمایا، اور قیامت تک دے لئی او بندہ جس نے اس بادشاہ نو اے مشورہ دیتا سی کہ ابراہیم علیہ السلام نو جلا دیتا جائے، اللہ نے اس نو زمین دنسا چھڑیا۔ عزیزان من پتہ چل گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نال بڑا پیار فرماندا ہے، لہذا جڑے اللہ دے پیارے نے انہاں نال ہمدردی دا اظہار کرنا چاہیے، انہاں نال صرف محبت دا اظہار کرنا چاہیے، بھائیا انہاں نال عداوت نہیں رکھنی چاہیے۔ جڑا بندہ اللہ دے بھائیا پیارے نال عداوت رکھدا ہے نا، اس دے نال دنیا دی ہر ایک چیز ایسے بندے نال عداوت رکھ دی ہے۔ بہرحال جڑے ویلے اس نے اے سنیا نا، بادشاہ نے اس نے کیا تجویز بڑی اچھی ہے، اس نے اعلان کر دیتا سارے شہر کیا دیتا کہ لکڑیاں اکٹھیاں کرو، اسا نعوذ باللہ من ذالک جڑا ساڑے بتاں دی توہین کردا ہے اسا اس نو جلانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کیا کہ اپنے بتاں دی حفاظت کرو، یہ دوڑے خدا نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کیا کہ اپنے بتاں دی حفاظت کرو، اور ابراہیم علیہ السلام نو جلان دے لئی لکڑیاں دا انتظام کیتا جائے۔ لوگاں نے لکڑیاں اکٹھیاں شروع کر دیتیاں، اور وہ جو لوگ سن نا وہ ابراہیم علیہ السلام نو جلانا عبادت سمجھتے سن، وہ کہندے سن کہ ابراہیم علیہ السلام نو جلا کے اسے اپنے خداواں دی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے بدبخت اور کم عقل لوگ سن۔ او بھائیا خدا دواری مدد کرنا سے ہوندا ہے یا خدا کی تسا مدد کرنی؟ ایک ایسا خدا ہے جنہی تسی خود مدد کر دے پائے ہو؟ بھائیا خدا ہوئے جڑا کسی دی مدد کرے، مشکل دے وچوں نکالے، نہ کہ خدا خود مشکل دے اندر پھنسیا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ساڑا خدا بڑا پریشان ہے، ساڑا خدا مشکل دے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام سزا دے کہ اسا اپنے بتاں دی کی کرنی ہے، مدد کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے لکڑیاں اکٹھیاں شروع کر دیتیاں۔
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। اس سے باوجود جیڑیاں مائیاں نے منت منی سی کہ ساڈا بچہ صحیح ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نو جلان دے لئی اسی لکڑیاں کی کرانگیاں اکٹھیاں کرانگیاں انہاں دی اولاد ٹھیک ہوئی نا بھائیا پتہ چلیا بعض اوقات جڑے شیاطین والے عمل ہوندے نا اس کے اندر شیاطین اور جڑے برے جنات ہوندے نے نا انہاں لوگاں دا خود ہی کم کر دیندے نے بھائیا اسی طرح یہ بھی غلط کام ہے جس طرح مائی نے پٹھی منت منی سی نا اسی طرح ساڈے کول بھی چلدا ہے کہ میرا پتر صحیح ہو گیا میرا پتر دی جڑا کام میں ہو گیا تو میں سر توار کے صدقہ باہر سٹ دیاں دی او بھائیا شیطانی عمل ہے تو لوگ کہندے نے جی پھر وہ کام کیویں ہو جاندا ہے اگر یہ غلط کام ہے تے یہ فضول خرچی ہے یہ اللہ نے ناراضگی دا سبب ہے تو ساڈا کام کیویں ہو جاندا ہے بھائی ذرا اے دس جنہاں نے ابراہیم علیہ السلام نو جلان دے لے لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں انہاں دا کام کیویں ہو گیا جویں بھائیا انہاں دا کام ہوندا سی نا اسی طرح تیرا بھی کام ہوندا بعض اوقات شیاطین اور جڑے برے جنات نے نا بھائیا وہ بندے دا کام کر دیندے نے لہذا فضولیات اس سے بچا جائے اور فضولیات کے بارے میں رب فرماندا ہے انہو لا يحب المسرفین لہذا بھائی اس سے بچا جائے بہرحال اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے اگ نو جلا دیتا جڑے ویلے اگ جل گئی نا انہوں یہ سوچ پی گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر ڈالیا کیویں جائے کیونکہ میلاں دی مسافت بھی اگر کوئی بندہ ہوئے تے اگ اس نو جلا دیندی ہے اتو جڑا پرندہ گزردا ہے وہ اگ دے اندر ڈگ پوندا ہے لہذا ہن ابراہیم علیہ السلام نو جلان دے طریقہ کی لڑایا جائے اللہ اکبر کبیرہ او جڑے بدبخت سن انہاں نے اگ تا جلا لئی ہن اس گل دے لیے پریشان سن کہ ابراہیم علیہ السلام نو جلایا کیویں جائے جڑے ویلے او اس پریشانی دی عالم سن میں کیا سی کہ بعض اوقات شیاطین بندے دا کم کر دیندے نے تے شیطان نے کہا کہ میرے جڑی روحانی اولاد ہے نا پریشان ہے چلو انہاں دی میں پریشانی نو حل کرن دے لئی آپ ہی میدان دے اندر اترنا وا اس نے ایک بابے دی شکل اختیار کی تھی اور دربار چاہ کے جڑے ویلے وہ آ کے بیٹھ گیا نا تے جڑے ویلے اس نمرود نے پوچھا ہاں جی دسو ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر کیویں ڈالیا جائے وہ بدبخت اٹھیا اور اس نے اٹھ کے کیا جی تو ایڈا مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے اس بدبخت نے کیا یہ تو ایڈا مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے نمرود نے کہا سی سارے پریشان ہاں ساڈے پسینے نکل آنے تو کہنا ہے کہ مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے دس کیویں ڈالیے اس نے کہا منجیک تیار کرو اور منجیک دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو باندھ کے رکھ دے اور منجیک نو چلا دیو ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نعوذ باللہ من ذالک اللہ اکبر چلے جان گے جڑے ویلے اس بدبخت نے گل کیتی نا انہوں نے کہا واہ بھائی واہ اس بدبخت نے اپنی بدبختی دا اظہار کیتا ہے اور اس نے دس دیتا ہے کہ میں کیڈا وڈا شیطان ہاں بلکہ خود ہی شیطان سی اور اس نے دس دیتا کہ میں کیڈا وڈا بدبخت ہاں وہ بڑے لوگ خوش ہوئے انہوں نے کہا بالکل انج کیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے منجیک تیار کی تھی اللہ اکبر جڑے ویلے انہوں نے منجیک تیار کی تھی تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو منجیک دے اندر رکھیا اور نال جڑے ویلے بنیا منجیک انہاں چلائی تے اللہ تبارک و تعالی دے جڑے فرشتے سن اللہ دے حضور حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کردے نے یا اللہ ابراہیم تیرا او بندہ ہے جڑا تیری عبادت کردا ہے ومن یتوکل علی اللہ تیرے تے بڑا بھروسہ رکھدا ہے یا اللہ اپنے بندے دی مدد فرما
اگر تو مدد نہیں کرنی تو سانو اجازت دے اسی جا کے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا جاؤ دن اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ ابراہیم دی اس ویلے مدد کرنی ہے جڑے ویلے تواڈے کول مدد منگے، اگر نہ منگے تو سا انہاں دی مدد نہیں کرنی۔ جڑے ویلے وہ آئے ابراہیم علیہ السلام نے مدد لین تو انکار کر دیتا۔ بالآخر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کے کیا جناب میں حکم لگاؤ تسی میں ایک سیکنڈ تو پہلے آگ ساری اٹھا کے سمندر پھینک دینا یا اس میں اجا دینا وا تانوں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے انہوں نے گل کی تھی نا کہ آپ نے کیا کہ میں تیری مدد دی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل دی مدد لین تو انکار کر دیتا نا، کہ جبرائیل نے کہا اچھا میری مدد اگر تسی نہیں نہ لین دے کہ اللہ کو مدد مانگ لو۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کی کہ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا اے جبرائیل ذرا میں دس جو میرے نال اس کام یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کیا میرا رب جانتا نہیں ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی تھی اللہ دے خلیل ضرور اللہ دون جاندا وے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جدو میرا رب مینوں جاندا وے اور جاندا کہ میں آگے اندر کیوں جا رہا ہاں اور کن دی وجہ تو جا رہا ہاں، جدو رب میرا جاندا کہ میرا رب میری خود ہی مدد فرمائے گا۔ یہ لوگ سن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جبریل دی مدد لین تو انکار کر دیتا۔ جڑے ویلے آپ آگے دے اندر جان لگے نا اللہ نے پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اے دنیا والو جڑے ساڈے تے بھروسہ کرن اس نو کدی بھی شرمندگی دا سامنا نہیں کرنا پیندا۔ اللہ نے آگے حکم دیتا قلنا یا نار کونی بارداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی مدد فرمائی اور دنیا والے دسیا اے دنیا والو جڑے ساڈے ہو جاندے نے نا اسی انہاں نو اس طرح ہی بچانے ہاں اور اسی طرح اسی انہاں لوگاں تے انعام کرنے ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے آگے دے اندر چلے گئے نا تاریخ دی جڑی مستند کتاباں نے تاریخ تبری یا طبقات ابن سعد اندر مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 7 دن آگے چ رہے یا 40 دن رہے یا 50 دن آپ آگے دے اندر رہے تے ذرہ برابر بھی آگ نے آپ نقصان نہ پہنچایا۔ جڑے ویلے یہ دن مکمل ہوئے ابراہیم علیہ السلام آگ تو باہر تشریف فرما ہوئے نا جڑے ویلے لوگاں نے تکیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ نے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ جڑا اپنے آپ کو خدا کے حلواندا سی نمرود او بے سخت اس نے کیا دیتا اے ابراہیم جس خدا نو تو مندا ہے نا تیرا خدا سچا ہے اور اس تیرے خدا دے نام تے میں ضرور قربانی کراں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیری قربانی دی لوڑ نہیں ہے، ہاں اس ویلے تیری قربانی قبول ہوے گی جے ویلے تو کلمہ پڑھے گا۔ لہذا جنی دیر تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تو جنہ مرضی چنگا عمل کر لمیں اس سے تن کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے تن کو انعام عطا نہیں کرے گا، تیرے لئے فائدہ بخش عمل اس ویلے ہوئے گا جڑے ویلے تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ نو منے گا اس ویلے تیرا اے جڑا عمل ہے نا تین فائدہ دے گا، ورنہ تیرا اے عمل تین فائدہ نہیں دے گا۔ اتنے کہ بھی گل ظاہر ہو گئی کہ کافر جنہ مرضی اچھا عمل کر لوے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر اس کافر دا عمل قبول نہیں ہوندا۔ اور قرآن اندر ملدا اللہ فرماندا کافراں دے جڑے اچھے اعمال نے اسی انہاں نو دھویں دی طرح ہوا اڑا داں گے، انہاں جڑا نیک عمل کیتا اچھا عمل کیتا قرآن تے عمل کرن تو بغیر یعنی کہ اللہ نو منن تو بغیر انہاں جڑا چنگا عمل کیتا اللہ فرماندا اسی دنیا دے اندر ہی انہاں لوگاں نے اس جزا دے دیاں گے، آخرت دے اندر ایسے لوگاں دا کوئی حصہ نہیں رہنے والا۔ اے سن جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالی تے بھروسہ رکھیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالی تے بھروسہ رکھن اللہ کریم انہاں نوں اسی طرح انعام عطا کردا۔ جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امتحان لیا آپ کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا۔